بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 24 there are. مکمل لینگویج کورس کے لیے برائے مہربانی میری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.a2zoofenglish.com. تو آج ہم نظر ڈالتے ہیں there is اور there are پر. So to show the presence of anything at a particular place, کسی بھی چیز کی, کسی بھی شے کی کسی خاص جگہ موجودگی بتانے کے لیے ہم there is یا there are کا استعمال کرتے ہیں. اور مثال کے طور پہ ٹو بوائز آر ان دا کلاس روم, یہ جملہ انگریزی کے حساب سے بالکل غلط ہے. اردو میں تو یہ جملہ بالکل صحیح ہے کہ کلاس میں 2 لڑکے موجود ہیں یا 2 لڑکے کلاس میں موجود ہیں, لیکن اس کا آپ جو ہے ترجمہ انگریزی میں اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ ٹو بوائز آر ان دا کلاس روم انگریزی, کیونکہ یہاں پر آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں, 2 بوائز یعنی کہ 2 لڑکوں کی موجودگی بتا رہے ہیں, لوکیشن بتا رہے ہیں ان کے کسی کہ وہ کس جگہ پر موجود ہیں. تو 2 بوائز کہاں پر موجود ہیں, کلاس روم پہ موجود ہیں, یعنی 2 لڑکے کلاس روم میں موجود ہیں. تو آپ کو جملہ کس سے شروع کرنا چاہیے, دیر از یا دیر آر سے, کیونکہ انگریزی کے قواعد و ضوابط کے مطابق جب کبھی بھی آپ کسی شے کی موجودگی کسی خاص جگہ پر بتائیں گے تو اس کے لیے آپ کو جملہ کس سے شروع کرنا پڑے گا, دیر از یا دیر آر سے. سو جملہ کس طریقے سے ہونا چاہیے, یہ there are 2 boys in the classroom. یہاں پہ دیکھیں کہ ہم وہی جو ہے 2 boys یعنی کہ 2 لڑکوں کی موجودگی بتا رہے ہیں, کہاں پر, کس لوکیشن پر, کلاس روم میں, لیکن ہم نے جملہ کس سے شروع کیا ہے, there are سے. there are 2 boys in the کلاس روم. ذہن میں رکھیں کہ اردو کے اندر there is اور there are کا کوئی ترجمہ نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ انگریزی زبان کے اندر ہے, اردو کے اندر ایسا نہیں ہے. اردو میں تو ہم صرف اس طرح کہتے ہیں کہ بھائی کلاس میں 2 لڑکے موجود ہیں, یا کلاس میں جو ہے وہ 2 پنکھے ہیں, یا کلاس میں جو ہے وہ 15 کرسیاں ہیں. تو اس کے اندر یعنی کہ اردو کے اندر there is اور there are کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو برائے مہربانی جو ہے وہ لفظ بلفظ ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. اچھا جی, تو there is جو ہے وہ سنگولر ناؤن کے ساتھ یعنی کہ واحد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اور there are جو ہے وہ پلورل ناؤن یعنی کہ جمع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جب کبھی آپ کسی ایک چیز کی لوکیشن بتا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ there is کا استعمال کریں گے, یعنی کہ آپ جملے کو there is سے شروع کریں گے, اور جب کبھی بھی آپ کسی ایک سے زیادہ چیزوں کی لوکیشن بتائیں گے تو اس کے لیے آپ there are کا استعمال کریں گے. تو اب ہم کچھ نظر ڈالتے ہیں کچھ مثالوں پر. سو سب سے پہلے there is a bird on the tree, there are many stars in the sky, and there is only one brain inside a human head, there are 3 students in the bus, and there are 3 windows in this room. So آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی مثال کے اندر there is a bird on the tree, درخت پر ایک چڑیا موجود ہے, ایک پرندہ موجود ہے. تو there is a bird on the tree, یہاں پر آپ برڈ کی لوکیشن کیا بتا رہے ہیں, کہاں پر ہے وہ برڈ, ٹری پر یعنی کہ درخت پر ہے. اسی طریقے سے there are many stars in the sky, تو یہ جو آپ لوکیشن کس کی بتا رہے ہیں, سٹارز کی, اور وہ کہاں پر ہے, in the sky. اسی طریقے سے there is only one brain inside a human head, تو یہ ایک دماغ جو ہے وہ کہاں پر ہے, inside a human head یعنی انسانی سر کے اندر. اسی طریقے سے there are 3 students in the bus. سو یہاں اس جملے کے اندر آپ کس کی لوکیشن بتا رہے ہیں, 3 اسٹوڈنٹس کی, اور لوکیشن کیا ہے, in the bus. سو یہ کہاں پر موجود ہیں, بس کے اندر موجود ہیں 3 اسٹوڈنٹس. تو آپ نے جملہ کس سے, آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے 3 اسٹوڈنٹس آر ان دا بس, آپ جملہ کس طرح شروع کرنا ہے, there are سے جملہ شروع کریں گے, there are 3 students in the bus. اسی طریقے سے there are 3 windows in this room. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں ایک چیز کی بات کر رہا ہوں, مثال کے طور پہ ایگزامپل نمبر 1 میں دیکھیں, مثال نمبر 1 پہ دیکھتے ہیں ہم کہ میں ایک پرندے کی بات کر رہا ہوں تو میں نے وہاں پہ there is کا استعمال کیا ہے. دوسری مثال کے اندر میں بہت سارے ستاروں کی بات کر رہا ہوں, اس طرح میں نے there are استعمال کیا ہے. تیسری مثال میں ایک ذہن کی بات کر رہا ہوں, اس لیے میں نے جملہ کس سے شروع کیا ہے, there is سے. اور چوتھی مثال میں 3 طالب علموں کی بات کر رہا ہوں تو اس لیے میں نے جملہ کس سے شروع کیا ہے, there are سے. اور 5ویں مثال کے اندر بھی میں نے جو ہے وہ 3 ونڈوز کی جو ہے یعنی کہ 3 کھڑکیوں کی مثال دی ہے. 3 جو ہے وہ کھڑکیوں کی لوکیشن میں بتا رہا ہوں, تو وہ کیا ہے, پلورل ناؤن ہے 3 ونڈوز جو ہے, اسی لیے میں نے جملہ کس سے شروع کیا, there are سے. اب ہم اسٹرکچر پہ نظر ڈالتے ہیں کہ افرمیٹیو یعنی کہ افرمیٹیو جملے یعنی کہ ہم کس طریقے سے بنائیں گے. تو اسٹرکچر کیا ہے ہمارے پاس, there پلس بی پلس سبجیکٹ پلس لوکیشن. سو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے, there لگائیں گے, پھر اس کے بعد بی, اور اس کے بعد جس چیز یعنی جو چیز ہے, کوئی جو شے آپ بات کر رہے ہیں, اور پھر اس کی لوکیشن کے وہ کس جگہ پر موجود ہے. سو there is a cat on the tree. سو there is a cat جو آپ کا سبجیکٹ ہو گیا, اور لوکیشن کیا ہے, on the tree. اسی طریقے سے there are 4 cows in the farm. سو 4 cows کہاں پر ہے, 4 گائیں کہاں پر ہیں, in the farm, فارم کے اندر. سو یہاں پر ایک بلی کی بات کر رہے تھے تو ہم نے there is استعمال کیا, اور یہاں پہ نیچے دوسری ایگزامپل پہ ہم 4 گائیں کی بات کر رہے ہیں تو there are کا استعمال کیا. نیگیٹو اسٹرکچر پہ نظر ڈالتے ہیں. تو there plus be plus not plus any plus subject plus location. So there is not any cat on the tree.
there are not any cows in the farm. ذہن میں رکھیے گا کہ عام طور پہ اسپوکن لینگویج میں یعنی کہ جب عام طور پہ جب بات کرتے ہیں تو یہ از اور ناٹ کو جو ہے ہم کانٹریکٹ کر دیتے ہیں, ملا دیتے ہیں آپس میں, تو یہ کیا بن جاتا ہے, از ناٹ کیا بن جاتا ہے, ازنٹ بن جاتا ہے. اس طریقے سے ہم آر ناٹ کو بھی عام طور پہ اسپوکن لینگویج میں جب ہم بات کرتے ہیں یعنی کہ انگریزی کے اندر, ہم آر ناٹ کو کس طرح کر دیتے ہیں, ملا دیتے ہیں, آنٹ کے اندر ملا دیتے ہیں. سو عام طور پہ لوگ کس طرح بولتے ہیں, یہ کہنے کے بجائے کہ دیر از ناٹ اینی کیٹ آن دا ٹری, کہتے ہیں عام طور پہ اس طرح کہا جاتا ہے دیر ازنٹ اینی کیٹ آن دا ٹری اور there aren't any cows in the farm. اگر آپ کو یہ چیز جو ہے وہ کانٹریکشن کہلاتی ہے, یعنی کہ تو اگر آپ کو کانٹریکشن کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو برائے مہربانی میری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, وہاں پر آپ کو یونٹ نمبر 3 ملے گا کانٹریکشنز کے بارے میں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کانٹریکشن کے بارے میں کافی معلومات وہاں سے حاصل ہو جائے گی. اب ہم نظر ڈالتے ہیں انٹیروگیٹو یعنی سوالیہ جملوں پر. سو انٹیروگیٹو کا اسٹرکچر کیا ہے, بی پلس دیئر پلس اینی پلس سبجیکٹ پلس لوکیشن. تو جملہ کس سے اسٹارٹ ہوگا, بی سے یعنی کہ ہیلپنگ ورب سے. سو از دیئر any cat on the tree, are there any cows in the farm. so ذہن میں رکھیں گے جب ایک چیز کی بات کر رہے ہیں تو is there سے جملہ شروع کریں گے, اور اگر اس سے زیادہ چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو are there سے جملہ شروع کریں گے. شارٹ ریپلائز یعنی مختصر جواب کس طریقے سے دیا جاتا ہے, is there any milk in the refrigerator. شارٹ ریپلائی yes there is اور no there isn't, یعنی ہاں ہے یا نہ یعنی یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ yes there is, no there isn't. اسی طریقے سے are there any apples in the refrigerator. yes there are اور no there aren't. تو جب کبھی بھی آپ شارٹ ریپلائی دینا چاہیں there is یا there are کا, تو آپ کس طرح کے دیں گے, yes there is یا no there isn't. اسی طریقے سے yes there are یا no there aren't. For complete information and exercises, مکمل معلومات یا ایکسرسائزز کے لیے اس سے ریلیٹڈ جو ایکسرسائزز ہیں اس یونٹ سے متعلق, آپ میری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.a2zofinglish.com. اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو ریٹ کیجیے. تھینک یو ویری مچ.